أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج 27 رجب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ، عظیم فضیلت اور یہ بابرکت دن پچھلے جمعے ہم نے لفظ سبحان پہ گفتگو کی تھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کے سوالات اور ہوتے ہیں اور پھر ان کے جوابات بھی اور ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت جو انسانی علم تھا اسٹرانومی کے متعلق، فلکیات کے متعلق، وہ صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 7 آسمان ہیں اور 9 افلاک ہیں۔ یہ اسٹرانومی کا جو اس وقت کا نالج تھا۔ یہ افلاک جو ہیں یہ ہیں تو شفاف، لیکن یہ فولادی ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں خلل واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان میں خلل واقعہ نہیں ہو سکتا، اگر ہو جائے تو پھر اس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم اس فولادی ایک نہیں 9 افلاک میں سے گزر گیا ہو؟
یہ اس دور کا نالج تھا، اس دور کا علم تھا۔ آج تو چونکہ وہ نالج ہی نہیں رہا، اس لیے اب یہ سوالات بھی نہیں رہے۔ اس لیے دو باتیں آپ کو پتہ ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کا تذکرہ کیا تو مشرکین مکہ نے انکار کر دیا، کیونکہ انسانی علم جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ جو بات تھی پہلی کہ افلاک فولادی ہیں، ان میں سوراخ نہیں ہو سکتا، ان میں بلکہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، یہ غالب 200 سال پہلے کی بات ہے، ابھی 2 صدیاں پہلے کی بات۔ تو غالب کی شاعری کے لیے آپ کبھی غور کریں تو وہاں بھی میں نے یہ بات دیکھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے کام کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وہ ہستی ہے جس کے لیے گنبد بے در کھول دیا گیا۔ تو یہ افلاک کو گنبد بے در کہتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس دور میں یہ بات کہی گئی کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو آیت کو لفظ سبحان سے شروع کیا گیا۔ اس کو لفظ سبحان سے اس لیے شروع کیا گیا کہ آسمان میں در بنانا، در کو کھولنا یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم سوچتے ہو۔ اللہ غنی۔ علم کی جو بات ہے وہ تو ارتقاء میں چونکہ رہتا ہے۔ اس دور کا جو علم تھا اس وقت عناصر اربعہ کی بات ہوتی تھی کہ عناصر صرف 4 ہیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، اسی سے کائنات بنی۔ تو جب عناصر 4 تھے تو اس وقت کے سوالات اور تھے، اب عناصر کی تعداد ظاہر ہے بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے اب کے سوالات اور ہوں۔ اس دور کا نالج یہ تھا کہ ڈومینشن صرف 3 ہوتی ہیں، لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے اور گہرائی ہوتی ہے۔ حجم کو ایسے ہی ناپا جاتا تھا، لیکن آئنسٹائن نے آ کے کہا کہ نہیں، ایک 4تھ ڈومینشن بھی ہے اور وہ ٹائم ہے، وقت ہے۔ اب وہ جو 3 ڈومینشنز والا دور تھا اس کے سوالات اور تھے، اب 4تھ ڈومینشنز والے دور کے سوالات اور ہیں۔ لیکن اس میں ایک 5ویں ڈومینشن بھی ہے جس کو روح کہتے ہیں، یہ بھی اسی انسان کے اندر ہے، اور ایسی ہے کہ جو لوگ غیب کا انکار کرتے ہیں نا، ان سے آج تک یہ سوال بھی حل نہیں ہوا کہ روح کی وسعت کیا ہے۔ روح کی وسعت کا ابھی تک سوال کسی سے حل نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ میں، اگر آپ متوجہ ہو گئے ہیں، بات ذرا مشکل ہے لیکن میں آپ کے ذہنوں پہ اعتبار کرتا ہوں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے آپ کے ذہنوں کو عروج عطا ہو گیا۔ آپ کوئی بھی برتن لیں تو اس برتن میں خاص حد تک کوئی چیز آپ ڈال سکتے، کیا ہوتا ہے کہ وہ برتن بھر جاتا ہے ایک خاص مقدار کے بعد، اور اس کے وزن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب میری روح کے برتن میں ایک رکوع قرآن کریم کا میں نے یاد کیا، پھر دوسرا رکوع یاد کیا، اس برتن میں علم آتا رہا، نہ برتن بھرتا ہے نہ وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا وسعت ہے اس روح کی! بھائی علم آپ جتنا جی چاہے حاصل کر لیں، تو آپ کی جو مادی دنیا ہے اس میں برتن بھر جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو روح عطا کی ہے۔ اب مسئلہ اس وقت روحانی معراج کا نہیں تھا، اب وہ جو اعتراض کرتے تھے وہ جسم پہ کرتے تھے۔ آج بھی مجھے پچھلے جمعے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جب تک آپ کا ذہن جو ہے، آپ کی فکر بلند نہیں ہوتی، اس وقت تک میں حضور کی یہ فضیلت آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اس لیے کہ یہ بھی قیامت والے دن پھر مجھے پوچھ گچھ ہوگی نا کہ اگر کوئی ذہن اس معیار کا ہی نہیں تھا تو نے اس کے سامنے میرے نبی کی توہین کیوں کروائی؟ کسی اس کے سامنے ذکر کرنا تھا جس کی روح وجد میں آ جاتی۔ کوثر نیازی معروم نے ایک جملہ کہا تھا، کمال کا کہا تھا، اس نے کہا یہ ناز معراج کی رات کا، جب فرشتے رکابیں تھامے، جبریل لگام تھامے ہوئے، ملائک صف بصف ہاتھ باندھے کھڑے، انبیاء مسجد اقصی میں انتظار کر رہے تھے، اس شان کو دیکھ کے تو جبریل نے بھی کہا تھا کاش میں بشر ہوتا۔ کس ناز سے اللہ نے اس آیت کو شروع کیا! اللہ غنی، اللہ غنی۔ تو وہ جسم پہ اعتراض کرتے تھے، آج بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی۔ بھائی اگر روحانی تھی تو پھر تو ان کو اعتراض ہی نہیں تھا، اعتراض تو جسم کا تھا۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسی آیت میں یہ سارے جوابات ہیں۔ آج کل کچھ کم درجے کے لوگ یہاں تک بھی آپ کو ملیں گے، خواب آیا تھا، کہتے ہیں خواب میں معراج۔ بھائی خواب پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، خواب میں تو آپ جہاں جی چاہے پھر۔ اور ویسے یہ میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں، جہاں اللہ نے نبیوں کو خواب دکھایا تو خواب ہی کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا تو خواب ہی کہا، یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا تو خواب ہی کہا۔ اور جب حضور کے معجزے کی باری آئی تو یہ اللہ نے حضور کا معجزہ نہیں بیان کیا، کہا میری شان دیکھو کہ میں اپنے نبی کو کہاں لے گیا۔ یہ تو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں معراج پہ گیا ہوں تو اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں پہ بات تو سبحان سے شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے رقیق القلبی ہر دور میں موجود رہتی ہے، جو اس شان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہمارا ان سے مطالبہ نہیں ہے، یہ تو جس شان کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے۔
سوال اصل میں یہ پیدا ہوا تھا کہ جسم جو ہوتا ہے نا، جسم کے لیے مقام ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، سمت ہوتی ہے، زمان ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے۔ اب اللہ جسم سے پاک ہے۔ نہج البلاغہ کے تیسرے چوتھے خطبے میں میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک جملہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے اللہ کی طرف اشارہ نہ کیا کرو، اللہ کی طرف ایسے اشارہ نہ کیا کرو۔ توحید پہ گفتگو مولا علی سرکار فرما رہے تھے۔ فرمایا جب تم ایسے اشارہ کرتے ہو تو تم اس کے مقام کی طرف اشارہ کرتے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں۔ تو اشارہ یہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جو انسان اشارہ کرتا ہے، مولا علی سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کو محدود کرتا ہے۔ جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کر دیا، اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا۔ جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یہ اشارہ تو ہم بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر اس لیے اشارہ کیا جائے کہ میرا اللہ بلند ہے، چونکہ یہ اوپر بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ میرا اللہ بلند ہے، تو پھر اشارے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس لیے اشارہ کیا کہ اللہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے، تو اس نے اللہ کو محدود کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر جسم گیا ہے تو جسم کے لیے ظاہر ہے سمت بھی ہوگی۔ مسجد اسی آیت میں ہے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمانوں تک، پھر مکان و لا مکان تک۔ جسم ہے تو پھر سمت بھی ہے، محل بھی ہے، تو جو لے جانے والا ہے پھر اس کی بھی کوئی سمت ہوگی، پھر اس کا بھی کوئی مقام ہوگا۔ یہ چونکہ توحید کے خلاف تھا، اس لیے کہا کہ ہاں وہ اپنے بندے کو تو لے گیا لیکن وہ جسم سے پاک ہے۔ وہ سمت سے پاک ہے، وہ جہتوں سے پاک ہے، وہ زمانی نہیں زمان کا خالق ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو جملہ کہا تھا کمال کا کہا تھا، کہا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کا یہ جو سوال تھا، یہ لفظ سبحان اس لیے بھی آیا کہ یہ سفر چونکہ ایک سمت میں تھا، مکان و لا مکان، جنت کی سیر تھی، سب کچھ تھا، یہ ذہن میں نہ آئے کہ وہ اللہ بھی زمانی ہے، مکانی ہے، اس کی کوئی سمت ہے، کوئی جہت ہے۔ الذی جو لے گیا، بڑھیا بات ہے، اللہ لے گیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے؟ براق پہ بیٹھ کے گئے نا، براق پہ بیٹھ کے گئے۔ اچھا، تحقیق کا جو اصول ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے یہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے، جب آپ ریسرچ ورک کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کسی واقعہ کو نقل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پرائمری سورس کیا ہے، اس واقعہ کا پرائمری سورس کیا ہے۔ اب اس معجزے کی عظمت یہ ہے کہ اس واقعہ کا پہلا سورس اللہ کی ذات ہے، اس کا راوی اللہ ہے اور سورس قرآن کریم ہے، اور قیامت تک کے لیے اس معجزے نے قائم رہنا ہے، ہر دور کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ ریسرچ کا اصول ہی یہی ہے۔ اور دوسرا سورس اور روایت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ وہ ذات لے گئی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر گئے اور لے جانے والا جبریل تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہاں بھی ان لوگوں کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو کہتے تھے روحانی ہے جسمانی نہیں، ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ روح ایک ابسٹریکٹ حقیقت ہے، مجرد حقیقت ہے۔ روح جو ہے نا، یہ ایک لطیف، بھائی یہ میرا جسم ہے نا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے اور ایک روح ہے۔ مادے میں کثافت ہوتی ہے اور روح لطیف چیز ہے۔ مثلا یہ میری آواز ہے نا، میں سادہ زبان میں آپ کو، یہ میری آواز ہے، آواز لطیف چیز ہے، اس میں کثافت نہیں ہے۔ میرا جسم ایک ہی وقت میں صرف یہاں تک ہے، چونکہ کثیف ہے نا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں بھی بیٹھا ہوں تو وہاں میں گھر میں بھی ہوں گا، یا یہاں بیٹھا ہوں تو اس دوسری صف میں بھی بیٹھوں گا، برآمدے میں بھی بیٹھوں گا، نہیں، کثیف چیز ہے، ایک ہی جگہ پہ ہوگی۔ لیکن یہ میری آواز لطیف چیز ہے، تو یہ ایک ہی وقت میں آپ سب لوگوں کے پاس جا رہی ہے۔ لطیف چیز ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ موجود ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں کثیف چیز مختلف جگہوں پہ نہیں جا سکتی، لیکن لطیف چیز، مثلا آپ یہ بلب روشن کرتے ہیں، اس کی روشنی آپ سب تک پہنچتی ہے، لطیف چیز ہے۔ اور یہی، آج تو میرا یہ موضوع نہیں، لیکن آپ لطف لیں اپنے نبی کی شان سے کہ فرمایا کہ یہ آواز، یہ روشنی، یہ نورانیت، یہ جتنی بھی لطیف چیزیں ہیں، سب سے بڑی لطیف چیز جو ہم نے پیدا کی، اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ اس لیے یہ سوال ذہن میں نہ اٹھے کہ اگر وہ مدینے میں ہے تو یہاں نہیں ہو سکتے۔ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ذہن میں ہے نا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اور بھائی ذہن میں ہے نا جملہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اور کسی طرف سے آواز اٹھی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں، میں تیرے گھر میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کبھی اعتراض اٹھا ہو کہ ابو بکر نبی پاک تو مسجد میں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کو گھر چھوڑ آیا ہوں؟ اس لیے یہ اعتراض بھی اس وقت اٹھتا ہے جب انسان کثیف ماحول میں رہتا ہے۔ وہ جملہ
پچھلے جمعے والا ذہن میں رہے کہ جب تربیت نور کے ماحول میں ہوتی ہے تو پھر فکر بھی نورانی ہو جاتی ہے، پھر فکر میں کثافت نہیں رہتی، غلاظت نہیں رہتی، نجاست نہیں رہتی۔ لطیف چیز اس کائنات کی جو سب سے لطیف چیز ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ لیکن بتایا یہ تھا کہ ظاہراً جبریل لے جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے الذی، وہ ذات لے گئی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی۔ یہ بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اگر صرف روح نے سفر کرنا ہوتا تو پھر براق کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس دور کے سوالات کے جوابات ہیں، اور اس دور میں بھی اعتراض اٹھانے والوں کے لیے اسی آیت میں جوابات ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہیں پہ گفتگو کر لیتا۔ یہ اتنا اہتمام، یہ دعوت، یہ سارے کام چھوڑ چھڑا کے سارے فرشتے صف بصف کھڑے ہیں۔ انبیاء کو ایک، اس دن شاید میں نے یہ جملہ آپ تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا کہ نبیوں کو مکے میں بھی اکٹھا کیا جا سکتا تھا۔ بھائی مسجد حرام میں نبی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں کیوں اکٹھا کیا؟ مکے میں تو نہیں اکٹھا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اقصی کو یہودی اور عیسائی اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور اب یہ مکے والا قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق بنا دیا گیا۔ اب اگر نبی یہاں اکٹھے ہوتے تو یہ سوال باقی رہتا کہ یہ رحمت للعالمین نہیں ہے، یہ صرف ایک قبلے کے امام ہیں۔ مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو امامت کروا کے یہ بتایا گیا کہ یہ نبی صرف ایک قبلے کا نہیں، دونوں قبلوں کا امام ہے۔ آپ کو پتہ ہے آسمانوں پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، اور زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانوں پہ احمد اور زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے نا وہ نبی ہے، نبیوں سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں۔ تو سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کر کے سارے صف بصف کھڑے ہیں اور امامت فرمائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پوری کائنات کو یہ پیغام دینا تھا کہ اس پوری دنیا میں میرے محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، کیوں؟ کہ کسی دور میں بھی محمد جیسا نہیں ہوا، وہ چاہے کسی نبی کا دور ہو۔ اس زمین پہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ اور سدرہ پہ جب جبریل نے کہا نا میں آگے نہیں جا سکتا، تو آسمان والوں کو بھی بتا دیا گیا کہ آسمانوں پہ احمد جیسا بھی کوئی نہیں۔
اس لیے ان کو بتایا گیا کہ ظاہراً براق جبریل، بھائی اگر روح کی صرف بات ہوتی تو پھر روح کو براق کی ضرورت نہیں تھی۔ اسرا، اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ ویسے لفظ سفر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ سفر جو ہے نا یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا، اب لفظ اسرا میں ایک اور چیز شامل تھی کہ راتوں رات سفر کیا۔ اب رات جو ہے یہ زمانی ہے اور روح زمانی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ روح زمانی نہیں ہوتی، ابسٹریکٹ حقیقت ہے، مجرد حقیقت ہے۔ اگر رات کو سیر ہوئی ہے تو جسم کو ساتھ کروائی گئی ہے۔ یہ اسی آیت کے ایک ایک لفظ میں میرے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ یہ میں صرف اجمالی جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اجمالی جائزہ ایک دے رہا ہوں آپ کو۔ بعبدہ، سیرت حلبیہ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے دلوں کو دیکھا اور جو دل اپنی بارگاہ میں سب سے زیادہ جھکا ہوا دیکھا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور تھا۔ جو قلب، جو دل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جھکا ہوا تھا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بات بیان کی گئی کہ اگر عبد سے آگے کا کوئی مقام ہوتا، کوئی منزل ہوتی تو اس کا تذکرہ ضرور کیا جاتا۔ سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا عہدہ عبد ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نسخہ بتایا ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہے نا پرماننٹ ہونے کا، بڑا ہونے کا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے کہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے وہ تمہیں اتنا ہی بلند کر دے۔ ایسے ہی ادھر ادھر کے طریقے نہ استعمال کر، جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے اتنا ہی وہ تمہیں بلند کر دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑا جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں لفظ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پہ ہوتا ہے۔ صرف روح کو عبد نہیں کہتے اور نہ صرف جسم کو عبد کہتے ہیں۔ پتہ ہے نا، صرف جسم پڑا ہو تو اس کو میت کہتے ہیں، صرف جسم پہ میت کا اطلاق ہوتا۔ تو لفظ عبد یہ بتا رہا ہے کہ روح اور جسم نے اکٹھے سیر کی۔ یہ اس جسم انور کی لطافت کی بات ہے۔ میں تو ان دوستوں سے ایک جملہ بڑھیا یہ بھی کہا کرتا ہوں، چونکہ اس حدیث سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تو آپ صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے جب نماز پڑھتے ہو نا تو اپنے خشوع و خضوع کا خیال رکھا کرو، اس لیے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جیسے آگے دیکھتا ہوں نا ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ہر سمت میں دیکھتا ہوں۔ تو لفظ عبد یہ بتا رہا ہے کہ روح اور جسم دونوں گئے، بلکہ صرف روح اور جسم نہیں،
لباس بھی ساتھ گیا، اور نالین پاک بھی ساتھ گئے۔ لیلن، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منزلوں کا ذکر کیا، مقامات کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ رکے، مدینہ شریف رکے، مسجد اقصیٰ میں امامت کا ذکر کیا، وہاں انبیاء سے ملاقات اور ان کے خطبات کا ذکر کیا، پھر آسمانوں کی سیر کا ذکر کیا، جنت دوزخ کی سیر کا ذکر فرمایا، پھر سدرہ پہ جبریل سے پیچھے رہ جانے، جبریل کا پیچھے رہ جانے کا ذکر کیا، پھر خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر کیا، قاب قوسین کا ذکر کیا، پھر واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ واپس بھیجا، اس کا ذکر کیا۔ یہ ساری منزلیں، یہ سارے مراحل کتنی دیر میں گزر گئے؟ لیلن، تھوڑے سے حصے میں ہم نے یہ کام کروا دیا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ فرش سے تا عرش جس کو ہے 2 قدم کا فاصلہ، بھائی یہ معراج کی رات صرف بلندیوں کا تذکرہ نہیں تھا، یہ بتایا تھا کہ یہ جو سفر تمہیں لاکھوں سال کے لگتے ہیں، اس کی وسعتیں جو تمہارے ذہن میں آ نہیں سکتی، میرے محمد کریم کا جسم انور جو ہے اس کی یہ شان ہے کہ یہ لاکھوں سال کے سفر، یہ ساری وسعتیں ان پہ ہمارے آقا و مولا پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ان کو عالمین کے لیے رحمت نہیں بنایا، عالمین پہ ان کی دسترس دیکھیں۔ فرش سے تا عرش جس کو ہے 2 قدم کا فاصلہ، اس سیاہ لامکاں کی چال کی باتیں کریں، آؤ مل کر آمنہ کے لال کی باتیں کریں۔ تو یہ ظاہر ہے رقاقت قلبی جو ہوتی ہے کہ وہ جی خواب آیا تھا وہ یہ، لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس رات جہاں تک روح نے سفر کیا وہاں تک جسم انور نے بھی سفر کیا۔ یہی اعجاز تھا، یہی بلندی تھی، اور جو سوالات تمہارے ذہنوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میرے نبی نے کیسے سیر کی، میرے رسول نے کیسے سیر کی، میرے محبوب نے کیسے سیر کی، فرمایا نہیں، مجھے دیکھو میں کیسے اپنے محبوب کو لے گیا۔ اس لیے جو بندہ عمدن جان بوجھ کے معراج کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ میرے محمد کریم کا انکار نہیں کرتا، وہ فعل خداوندی کا انکار کرتا ہے۔ اسرا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے۔ تو میرے اللہ نے جس شان کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا، یقین جانیے میرے اللہ نے ایک ایک لفظ کے اندر، اگر آپ کو یہ عربی گرامر کی تھوڑی بہت سمجھ ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ خود اس واقعہ کے بعد ناز فرماتا ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر وہ حقیقتیں چھپی ہوئی۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.